بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ سورۃ العنکبوت کی آیت میں یہ کہا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یقیناً ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہاں ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے؟ تو ذرا آپ پہلے تو میں کچھ قرآن مجید کی اس پوری آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں جو چیز محذوف ہے، یہاں جو چیز چھپی ہوئی ہے، میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں، پھر ہم ذکر پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہاں فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اب یہاں نماز کی فضیلت اور اہمیت واضح کی گئی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فحاشی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے۔ فحاشی سے مراد عریانی بھی ہے، بے لباسی بھی ہے، گالی گلوچ بھی ہے، بد زبانی بھی ہے، ہر وہ گالی ہے جس میں جنسی اعضاء کا استعمال کیا جائے، اور بے لباسی عریانی بھی ہے، اور اس سے مراد پھر زنا اور لواطت بھی ہے، ہم جنس پرستی بھی ہے اس کے اندر۔ اب آ جائیے دوسری چیز جو کہی گئی، منکر سے روکتی ہے۔ منکر وہ کام جو فطرت کے خلاف ہوں۔ کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معروفات ہوتے ہیں، ایک منکرات ہوتے ہیں۔ معروف وہ اچھے کام ہیں، بھلے کام ہیں، انسانی فطرت جنہیں پسند کرتی ہے، جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مثلا نکاح کرنا، والدین کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، تنگ دستوں کی مدد کرنا۔ تو یہ وہ ایسے جذبے انسان کے اندر رکھے گئے ہیں جن کو معروفات کہتے ہیں۔ معروف چیز ہے، وہ جانی پہچانی چیزیں ہیں۔ اس کے برخلاف منکرات ہیں، یہ فطرت کے لیے اجنبی ہیں۔ منکر کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، یہ معروف کی ضد ہے۔ تو نماز منکرات سے روکتی ہے، یعنی نماز زنا سے روکتی ہے، نماز شراب سے روکتی ہے، نماز جوئے سے روکتی ہے۔ آپ نماز کے پابند ہو جائیں تو خود بخود بہت ساری حرام چیزیں آپ سے چھوٹ جائیں گی، منکرات چھوٹ جائیں گے۔ لباس آپ کا صحیح ہو جائے گا، زبان آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ تو یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کے بعد کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر اکبر ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کبیر ہے، بلکہ اکبر، یہاں اس میں تفضیل استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں جو دو جملے ہیں ان کے درمیان ایک جملہ چھپا ہوا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن ذکر وہ نماز سے بھی بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ یہ کہا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک مشکل لفظ استعمال کیا گیا ہے، تصنعون۔ کہ تصنعون کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ تم معیاری نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہاں تم وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہو جو ذکر کے مقام پر پہنچا دیتی ہے انسان کو، بلکہ یہ ریاکاری کی نماز ہے، یہ دکھاوے کی نماز ہے،
یہ معاشرے کے دباؤ کے تحت ایک نماز پڑھ رہے ہو، والدین کے دباؤ میں نماز پڑھ رہے ہو، شوہر کے دباؤ میں نماز پڑھ رہے ہو، یہ دل سے نکلنے والی آواز نہیں ہے، یہ فطرت سے پھوٹنے والا چشمہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ملمہ سازیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تمہارے دکھاوے کو، تمہارے جھوٹ کو، اور جو تم ظاہری روپ دھار لیتے ہو نمازی کا، تو یہ ظاہری تمہارے جو گیٹ اپ ہے، یعنی ٹوپی پہن لی، پاجامہ اوپر کر لیا، شیروانی پہن لی، جیکٹ پہن لیا، مولویوں کی سی وضاقت اختیار کر لی، برقع پہن لیا، حجاب لے لیا، تو بظاہر تم نے جو روپ دھار لیا ہے معاشرے کے اندر، اور لوگ تمہیں بہت ہی دیندار اور پارسا اور خدا والا سمجھتے ہیں، اس کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہروپ سے اچھی طرح واقف ہے۔ واللہ یعلم بما تصنعون۔ تو اب دیکھیے، جو نماز مطلوب ہے وہ ذکر والی نماز مطلوب ہے، یعنی ایسی نماز جو اللہ کی یاد سے بھرپور ہو، اللہ کی یاد سے بھرپور ہو۔ جیسے آپ غذا کھاتے ہیں نا، یعنی غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں چاول کے ساتھ، کوئی اچار ملا کے کھا لیتے ہیں، مرچ ملا کے کھا لیتے ہیں، نمک، اسی طرح روٹی اور اچار کھا لیتے ہیں لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک متوازن غذا نہیں ہوتی، اس کے اندر دالیں نہیں ہیں، اس کے اندر سبزیاں نہیں ہیں، اس میں گوشت نہیں ہے، مرغی نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے، پھل نہیں ہے، ہر قسم کی سبزی نہیں ہے، تو متوازن غذا نہیں ہے، اس میں وائٹامنس اور پروٹینز کی کمی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک ایسی نماز ہوتی ہے جس میں نماز کا ڈھانچہ تو ہوتا ہے، پیٹ تو بھر لیا اس نے روٹی سے یا چاول سے، لیکن اس میں وائٹامنس اور پروٹینز نہیں ہیں، اس میں مغزیات نہیں ہیں، اس میں اس کی غذا متوازن نہیں ہے، وہ اعلیٰ درجے کی نماز نہیں ہے، وہ صلاۃ وسطیٰ نہیں ہے، وہ احسان والی نماز نہیں ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا، اس کو سمجھنے کے لیے 2-3 اور آیات کو سامنے رکھیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور نماز ایسی ہو جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی یاد ہو، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ باندھے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، کامل بندہ بن کر، کامل غلام بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ سبحانک اللہم تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خطایائی۔ تو یہ اس طرح آپ جب اللہ سے خطاب کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سے خطاب کرتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ کو پوری طرح اس کی صفات گنواتے ہیں کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ صرف ایک یہ ہے کہ ہمیں موت تک سیدھے راستے پر چلا، تاکہ ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ سیدھے راستے پہ چلا، یہودیوں کے راستے پہ نہ چلا، عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا، عاد و سمود کے راستے پہ نہ چلا، ان قوموں پر جو عذاب آیا ہے ان قوموں کے راستے پہ نہ چلا، بھٹکے ہوئے عیسائیوں کے راستے پہ نہ چلا، سیدھے راستے پر چلا، انبیاء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ تو یہ سوچ سمجھ کر جو نماز ادا کی جاتی ہے، یہ ذکر والی نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ اب رکوع کی پوزیشن بھی ایسی ہے کہ اس میں ذلت اور عاجزی ہوتی ہے،
محبت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بے حیثیتی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میں تیرا غلام ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرے آگے جھکا ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ تو عظیم ہے، عظمت والا ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، تو سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں، سبحان ہے، بھولتا نہیں، غلطی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، تیرا علم مکمل ہے، تیری طاقت مکمل ہے، کمزور نہیں ہے، عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، تو ہر قسم کی مثبت صفات سے متصف ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سبحان ربی العلی، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو یہ اس کو سمجھ کر اطمینان سے ادا کرنا، پھر اللہ اکبر کہنا۔ دیکھیے اللہ اکبر بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے پھر سجدہ اٹھانا، رکوع سے سر کو اٹھانا، اور پھر قوم میں اطمینان سے کھڑے ہو جانا، اور وہاں کہنا کہ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریفیں ہیں۔ اور جو ہے پھر وہ کہتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، کہ پاک حمد وہ تیرے لیے ہم، اور طیب مبارک بابرکت حمد، جس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہو، ایسی یاد ہو۔ تو دیکھیے حضرت موسیٰ کو کیا حکم دیا گیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری۔ اب آ جائیے سورۃ الاعلیٰ میں آ جائیے، تو وہاں تو پہلا جو حکم دیا گیا، دیکھیے وہاں بھی وہ کیا ہے، دیکھیے دو حکم دیے گئے ہیں سورۃ الاعلیٰ میں۔ پہلا حکم جو دیا گیا سبح، اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کرو، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے اسم کی پاکیزگی بیان کرو، جو آپ کا اعلیٰ رب ہے، سب سے برتر ہے، وہ العلی بھی ہے اور الاعلیٰ بھی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، الاعلیٰ ہے اور برتر ہے، اعلیٰ۔ اور دوسرا حکم جو دیا گیا وَذَكِّرْ، ذکر کہا گیا نا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، ذکر اسم، دیکھیے یہاں اسم کے ساتھ دو چیزیں آئی ہیں، اسم کے ساتھ تسبیح کا ذکر بھی آیا ہے، اسم کے ساتھ ذکر کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی اللہ کی مثبت صفات۔ تو اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے تزکیہ نفس کا ایک پروگرام ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کو یاد کیا، ذکر اسم ربہ، اب یعنی اس کے اسماء کے ذریعے سے اس کا ذکر کیا، اپنے رب کے اسماء کے ذریعے سے ذکر کیا۔ اسماء کیا ہے؟ الملک ہے، القدوس ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو سلام، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، تو یہ سارے جو نام ہیں اس کے، اس کو یاد کرنا، یعنی اس کی صفات کو یاد کرنا۔ وذکر اسم ربی فصلی، اور چنانچہ پھر اس نے نماز پڑھی۔ دیکھیے یہاں بھی، تو یہاں پر تزکیہ نفس کے لیے چار باتیں بتائی گئی ہیں، کہ پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی کے لیے تزکیہ ضروری ہے، اب فلاح کے لیے کامیابی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے ذکر ضروری ہے، اس اسماء کا ذکر ضروری ہے، صفات کا ذکر ضروری ہے، ان کو یاد رکھنا اپنے دماغ میں ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے
کہ کہ جو ہے وہ ذکر کے لیے نماز ضروری ہے، فصلہ، اور ان تمام چیزوں کے لیے محنت ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، کنسنٹریشن ضروری ہے، تب کہیں جا کر تزکیہ نفس کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تب کہیں جا کر ذات نکھر سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اللہ کی یاد والی نماز پڑھو۔ اب ایک اور بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، وہ سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور وہ ہے منافقین کے بارے میں کہا گیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اللہ کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہی سیاست شروع ہو جاتی ہے، نماز پڑھتے ہی پیسوں کا حساب شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہی دنیا کا، بیٹوں کا، اولاد کا، بیوی کا، محبوبہ کا خیال دل میں جانگزی ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد بہت کم ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین کی نماز ہے نا، اسی لیے فرمایا کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی سے اور بے شرمی سے، فحاشی سے روکتی تو ہے، لیکن اس وقت جب کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا جائے، احسان والی نماز ہو، ذکر والی نماز ہو، یاد والی نماز ہو۔ تو اس کو ذرا سمجھنے کے لیے دیکھیے، میری کتاب ہے روح نماز۔ روح نماز کے ابتدائی جو 18 نکات ہیں وہ ذرا اپنے سامنے رکھ لیجیے، تو پھر آپ کی نماز انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی، اور ذکر والی نماز ہو جائے گی، اور احسان والی نماز ہو جائے گی۔ تو احسان کیا ہے وہ بتایا گیا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت تم ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم یہ سمجھو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر والی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔